اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے کب مانگی؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ہے۔ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے مختلف آیات سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور ان کی اہلیہ کو جنت میں بھیجا تو فرمایا کہ سب کچھ کھا پی لو، بس ایک مخصوص درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اگر اس کے پاس گئے اور اس کو کھا لیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تو شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائی اور کہا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب میری بات توجہ سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ باقی سب کی طرف اجازت ہے، اس سے کیوں منع کیا ہے؟ تو کہا اس درخت سے منع کرنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو اس کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو یہ دو خواہشیں انسان کے اندر اس کی فطرت میں ہیں۔ تو بار بار شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا تو بالآخر وہ پھسل گئے اور وہ پھل کھا لیا۔ جوں ہی یہ پھل کھایا تو دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی جو اس سے پہلے چھپی ہوتی تھی، ان پر جنت کا لباس تھا یا کوئی بھی خول تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، اور شاید شیطان کا بھی مقصد یہی شرمگاہیں کھلوانا تھا۔ قرآن کریم میں ہے تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے، کیونکہ اگر شرمگاہیں کھل جائیں تو پھر باقی کام شیطان والے آسان ہو جاتے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ جو ہی یہ معاملہ ہوا تو پھر حضرت آدم اور حوا دونوں نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے زیادتی کر لی، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دعا بڑی بہترین ہے۔ اس دعا میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اس کا اعتراف کریں کہ یا اللہ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے پلے لسٹ دیکھیں۔